جو کہتے تھے کہ ٹرمپ آئے گا اور دروازے کھل جائیں گے، جو کہتے تھے کہ ٹرمپ کے آنے سے ہماری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، جو پاکستان کی فوجی املاک کے اوپر حملے کرتے تھے، انہوں نے بھی کل دیکھ لیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان سے کس طرح کے تعلقات چاہتا ہے۔ جو کہ پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی ہوائی جنگ نہیں ہوئی جس میں پاکستان کو فتح ملی۔ میں سعودی عربیہ ہو کے آیا، وہاں کے لوگوں سے، پاکستانیوں سے پوچھیں کہ کتنی عزت ہے۔ میں آج صبح بحرین سے پہنچا ہوں، ان کے بادشاہ سلامت سے ملاقات، وزیر اعظم سے ملاقات، کراؤن پرنس سے ملاقات، جو پاکستان کو، میں تو پاکستان کا نمائندہ تھا، جو پاکستان کو عزت وہاں پہ ملی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے سعودی عربیہ اور بحرین میں دیکھی۔ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں سعودی عربیہ میں ان دو مساجد کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ملی جن کو ہم دیکھنے کو اور جانے کو ترستے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت دی ہے جس کا تو نعم البدل کوئی نہیں۔ اور نہ صرف یہ، پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا جو معاہدہ ہوا ہے کہ اگر سعودی عربیہ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرے گا، مگر سعودی عربیہ نے کیا کہا کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ سعودی عربیہ پہ حملہ ہوگا، مطلب کہ ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پہ رہنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت پاکستان کو ملی، دنیا میں عزت ملی۔ وہ جو کہتے تھے کہ ٹرمپ آئے گا اور دروازے کھل جائیں گے، جو کہتے تھے کہ ٹرمپ کے آنے سے ہماری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، جو پاکستان کی فوجی املاک کے اوپر حملے کرتے تھے، انہوں نے بھی کل دیکھ لیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان سے کس طرح کے تعلقات چاہتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت دنیا میں سوائے دو ممالک کے ہر دنیا کا ملک پاکستان سے بہتر تعلقات چاہتا ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں جو پاکستان سے اچھے نہیں تعلق۔ دو ملک ہیں اور آپ جانتے ہیں ان کے حمایت کرنے والے پاکستان میں کون ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک ہندوستان۔ اور ہم پھر بھی ہندوستان سے کہتے ہیں آؤ بیٹھو کشمیر کی بات کرو، آؤ بیٹھو صلح کی بات کرو، اس لیے کہ کشمیریوں کا خون بہت بہہ چکا، بہت ہو گئی۔ اب ہم نے امن کی طرف جانا ہے، مگر ہم طاقت کے زور کے اوپر اب امن پہ جانا چاہتے ہیں۔ ہم کمزوری پہ جاتے تو شاید اس کا غلط مطلب نکلتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، نیک نیتی ہے اس قیادت کی، نیک نیتی ہے پاکستان کے عوام کی جن کو اتنی عزت ملی۔ میں آپ کو یہاں کی ذرا کچھ چیزیں بتا دوں۔ یہاں مجھے یہ پتہ چلا کہ 70 سال سے ملک علیم صاحب نے کام نہیں کرایا تھا۔ ملک صاحب نے کوشش کی تھی، عابد صاحب نے بھی کام نہیں کرایا، عابد صاحب کوشش کی تھی، عابد صاحب کا تو کام شروع ہو گیا۔ میں آپ کو یونین کاؤنسل 177 کا بتاتا ہوں، 77 کا۔ یہاں پہ رحمت پورہ، یہاں پہ ڈائریکٹر واسا اور فیوچر کے کمشنر کھڑے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر عامر صاحب۔ یہاں ایک تو ٹیوب ویل لگے گا تاکہ آپ کو پانی ملے، پھر صاف پانی کی بہت ضرورت ہے، صاف پانی کے پائپ ڈلیں گے اور سیوریج کا نظام پڑے گا جس طرح پورے پنجاب میں ہو رہا ہے۔ تو یہ 4.25 کروڑ لاگت سے ٹیوب ویل بنے گا،
25 करोड़ रुपए लगेंगे सीवरेज सिस्टम। ये वो सीवरेज जो बाहर पड़ रहा है उसके अलावा है, जो अंदर गलियों में जाएगा, और उस वाटर सप्लाई भी लगेगी। और उसके बाद फिर आमिर साहब ने कहा है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने, कि कोई गली टूटी नहीं रह जाएगी। 25 करोड़ रुपए की लागत से ये गलियां बनेंगी। दूसरा आ गया गोपालपुरा 178 यूनियन काउंसिल। यहां भी अलीम साहब ने पहले काम नहीं कराया। कह रहे थे मैं इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत मिले, हम हिंदुस्तान से जंग जीते तो तब मैं काम करवाऊंगा। अब इन्होंने सुहेल शौकत भट्ट साहब की मेहनत से अलीम साहब ने अब यहाँ काम शुरू करा दिया। यहाँ भी एक ट्यूबवेल, उस यूनियन काउंसिल का अलग ट्यूबवेल होगा और दोनों यूनियन काउंसिल में एक एक ट्यूबवेल लगेगा। सीवरेज जो है, सीवरेज 22 करोड़ रुपए का पड़ेगा। और वो जो मेन रोड का सीवरेज जा रहा है, जो आप देख रहे हैं, जो 19 अरब रुपए से पड़ रहा है, उसके अलावा होगा। और उसके अलावा एसी साहब ने खुद गलियां विजिट की हैं, इन्होंने टीमें अपनी भेजी हैं, वासा ने अपनी टीमें भेजी, और इनका ये ख्याल है कि यहाँ पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे सड़कों पे, तो इन्होंने 45 करोड़ रुपए की सड़कों के ऊपर लागत लगेगी ये दोनों। सो ये दोनों यूनियन काउंसिलों में